سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ بے شک ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کو واضح لفظوں میں کہا کہ میں تمہیں اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں۔ جس بت پرستی میں تم لوگ لگے ہوئے ہو تو یہ عذاب جہنم کا باعث ہے، خدا کے عذاب کا باعث ہے۔ تو اس لیے نبیوں کی صفت میں سے ڈر سنانے والا بھی نذیر بھی ہوتی ہے۔ اور کیا پیغام نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے خاص ان کو پیغام دیا، جس میں اپنی رسالت کا پیغام بھی شامل تھا کہ میں اللہ کا رسول و اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ توحید الہی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور توحید وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر انسان عمل کر کے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اور جو شخص جس کی توحید خالص نہیں ہے تو یا تو وہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے یا اپنے جیسے لوگوں کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اس گمراہی سے نکالنا، خود اپنے نفس کی عبادت سے نکالنا، خود اپنے جیسے انسانوں کی عبادت سے نکال کر وحدہ لا شریک جو عبادت کے لائق ہے اس کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ تو یہ انبیاء کرام کا مقصد تھا۔ تو چونکہ وہ ایک بڑا سسٹم بنا ہوا تھا کفر کا، سرداریاں قائم تھی، لوگ ایک عزتیں کرتے تھے، سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو یہ سردار لوگ اس زمانے میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور سچی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی مثال تو نہیں دیتا میں، ورنہ وہ بھی بالکل واضح ہے ہمارے یہاں پر۔ کفار یہ اسلام سے پریشان ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اسلام کا پیغام سچا پیغام ہے۔ جب ہمارے لوگوں کو یہ پیغام ملے گا تو یہ لوگ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے، ہماری غلامی سے نکل جائیں گے اور خدا کی بندگی میں آ جائیں گے۔ تو آج ہماری جھوٹی سچی صحیح غلط ہر بات کو یہ لبیک کہتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے اسلام کی اپنی گھڑی ہوئی ایک بری صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں ٹرمپ نے مودی کے ساتھ مل کے بیان دیا کہ ہم ریڈیکل اسلام کے خلاف کام کریں گے۔ تو پھر ریڈیکل اسلام تو تمہارا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ اسلام جو قرآن کا اسلام ہے، جو اللہ کے رسول کا اسلام ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر لیا۔ وہ اسلام تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تمہارا اپنا گھڑا ہوا اسلام، اور اس گھڑنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ایجنٹ تیار کیے تاکہ لوگوں کو اسلام کی بری صورت دکھا کے اسلام سے روکا جائے، کہیں لوگ خدا کی توحید کی طرف نہ آ جائیں۔ کہ خدا کی توحید کی طرف آ جائیں گے تو پھر یہ سوچنا شروع کر دیں گے، یہ غور کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب کیا ہے؟ اب لوگوں کو سہولتیں دی ہوئی ہیں اور نشے کے اندر ان کو غرق کیا ہوا، یہ بے حیائی اور زنا ان کے لیے عام کیا ہوا۔ تو سارے کے سارے اکثر لوگ اپنی اسی کاموں کے اندر مست ہیں، گھومے، ان کو اس سے زیادہ سوچنے کی فکر ہی نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اسلام آ گیا تو یہ ساری چیزیں رک جائے گی، اور جب یہ سب چیزیں رک جائے گی تو یہ سوچنا شروع کر دیں گے، اور یہ آج ہمارے غلام بنے ہوئے ہیں تو ہماری غلامی سے نکل جائیں گے، خدا کی بندگی میں آ جائیں گے۔ تو آج بھی معاملہ وہی ہے کہ اللہ تعبدوا، نوح علیہ السلام نے پیغام ہی دیا کہ لوگوں تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ورنہ کیا نتیجہ ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو میں نے تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب مصیبت والا دن کا عذاب کون سا تھا؟ یا تو وہی آپ کی مراد ہے کہ جب طوفان نوح کو برپا کرنا تھا، یا پھر قیامت کا دن آپ کی مراد ہے، یہ دونوں مرادیں ہو سکتی ہیں۔